बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, सेहत सब के लिए में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और आज हम चाह रहे हैं कि जिगर के मसाइल हम डिस्कस करें। जिस तरह कि हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि जिगर इंसानी जिस्म का वो उज़्व है जिसको इतनी संजीदगी से लिया ही नहीं जाता तब तक जब बीमारी ख़ुद सामने आकर बोलना ना शुरू कर दे। जिगर की जो सोजिश है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि शराब नोशी, गैर मुनासिब ग़ज़ा और कुछ अद्वियात भी। लेकिन आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के हवाले से, क्योंकि आजकल वायरल हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई बहुत ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या होता है, किस तरह से फैलता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 05192122643, 05192122644। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र लतीफ़ गिल साहब को, जो कि एक रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और पीएफ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, मैं कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। हम आपको बार बार बुला लेते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि ये जो जिगर के मसाइल हैं और डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि जिगर की बीमारियों की, आज मैं जो आपकी इजाज़त से ये चाहूँगा कि जो फूड बॉर्न वायरस है ना, हेपेटाइटिस एक वर्ड है जिसका मतलब है सोजिश जिगर की, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड दो हिस्सों में करते हैं। एक लंबे दौरानिया की डिजीज़ है, क्रॉनिक इसे कहते हैं, ठीक है। ये है ब्लड बॉर्न, खून से इसका इंतकाल होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी है। आज पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम में ना जो वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न इलनेस, ये शॉर्ट दौरानिए का ना मुख्तसर अरसे का वायरस है। तो इसमें ये फूड बॉर्न है। इसमें कौन कौन से आते हैं? हेपेटाइटिस ए और ई, ठीक है। और आजकल बिकॉज इट्स मॉनसून सीजन, वी आर फ्लड अफेक्टेड, तो कंटेमिनेशन वाटर की या फूड कुकिंग की उसमें ये बहुत सारी होती है। तो इसमें इसको हम कलोकियल या आम लैंग्वेज में ना पीला यरकान कहते हैं। ये पीला यरकान कहलाता है, या पीलिया हो गया, ठीक है। तो इसमें देखें, ये अगर पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए। होता ये है कि फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न, ठीक है। तो उसमें ये आपको कंटेमिनेटेड, अगर आप पानी पी रहे हैं या ऐसा फूड जिसमें कंटेमिनेटेड एलिमेंट्स आ जाए, जैसे वाटर और सीवरेज सप्लाई मिक्स हो जाए, ठीक है, तो उसमें ये शुरू में ये इसके सिम्टम्स वही हैं जो आपको इन्फ्लुएंजा में, वायरल इन्फेक्शन में, टाइफाइड में शुरू के 2-3-4 दिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक। लेकिन हमारे ज़हन में एज ए प्रोफेशनल केयर गिवर ये इट शुड बी वेरी मच इन आवर हेड। सही। तो किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सर आजकल डेंगू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। शुरू के 2-3 दिनों में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इसमें ये होता है कि आप एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अगर आपको जॉन्डिस, पीलेपन का वो हो रहा है, दूसरा इट वॉन्ट हर्ट कि अगर आप फ्रीक्वेंट लिवर फंक्शन टेस्ट करें। आम इन्फेक्शन में लाइक टाइफाइड जैसे या डेंगू आपने बात की, उसमें इतने हाई लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं होते। ये लिवर फंक्शन क्या है? बेसिकली बिलीरुबिन जो पीला मादा है, AST और ALT ये बढ़ते हैं, ठीक है। और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए या ई में दे आर इन शुरू में हंड्रेड्स, लाइक 600-700, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद एक एक्यूट फेज में ये 4-5 हज़ार तक AST एंड ALT। इसमें जो catch-20 है ना, अगर हम इसको मिस कर देते हैं, इफ़ वी आर नॉट एबल टू पिक दिस प्रॉब्लम, तो जैसे आपने कहा है कि लिवर इज़ लाइक एन ऑयल फिल्टर इन द बॉडी। तो आम हम फीवर का, पेन्स का, एक्स का, फ्लू का इलाज पैनाडोल, पैरासीटामोल से ये तो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए या ई है तो उसमें अगर आप पैनाडोल देते हैं पेशेंट को, पैरासीटामोल, तो ये पेशेंट्स को पुश कर देती है लिवर फेलियर में। तो हम साल में एटलीस्ट 15-20 ऐसे केसेस देखते हैं
یا وہ تشخیص نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں تو تھوڑی سی اس میں ویجیلنس نہیں رہی, تو پیراسیٹامول انڈیوسڈ لیور انسفیشنسی. تو یہ دوسرا, اگر یہ ٹائملی ڈائگنوسس ہو جائے تو اٹس سیلف لمیٹڈ پرابلم. ٹھیک ہے, ہفتہ 2 آپ کو ہائیڈریشن کا, اگر پیشنٹ کو وامٹنگ ہو رہی ہے, فوڈ اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کیپ دا فوڈ ڈاؤن, تو اس میں پھر آپ تھوڑے سے آئی وی وین میں فلوئڈس دیتے ہیں. اگر آپ یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی سر کہ پیشنٹ کو خود کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو آپ نے کہہ لیا کہ پی لیا ہوگا, ٹھیک ہے, پھر کیا اس کے ساتھ بخار بھی آتا ہے, بھوک میں کمی وغیرہ, کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پیراسیٹامول تو ہم اس طرح سے کھاتے ہیں جیسے خوراک. اس میں پیشنٹ سے زیادہ نا جو میڈیکل کے شعبے سے ڈاکٹرز ہیں, they need to be on guard and vigilant and thinking. ان مہینوں میں فیور, ٹھیک ہے, تھوڑا یہ نان اسپیسیفک ہے نا, ہر وائرس انفیکشن جب شروع ہوتا ہے سب کے سمٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں, ایکس, پینس, تھوڑا سا بخار, اینڈ ایون کف. تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں آپ سمپل سا ٹیسٹ ہے, لیور فنکشن ٹیسٹ, اور اگر اس میں اب نارمیلٹی آتی ہے تو اسپیشلی اف اٹس ڈبل ڈیجٹس میں, نارمل اے ایس ٹی اور اے ایل ٹی 40-50 ہے, لیکن اگر یہ کلوز ٹو 150 اینڈ پلس ہے تو پھر اس پہ آپ کی الارم بیل آنی چاہیے کہ یہ کنسرننگ ہے. تو آپ پھر اس کو ایک سیریل ٹیسٹ میں رکھتے ہیں, دوسرے تیسرے دن ایل ایف ٹیز, اور پیشنٹ کو کوشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا اگر کوئی ہفتے کے بعد آئیں تو اس میں ایکچولی کلینکل ایگزامینیشن میں آپ کو آنکھیں پی لیں. اب اس میں ایک تو پیراسیٹامول اگر دے دیں, دوسرا if you are not able to diagnose this timely اور ٹریٹمنٹ نہ کریں, سپورٹیو ہے جو, تو اس میں ایک ہم میڈیکل ورڈ یوز کرتے ہیں کولیسٹیٹک فیز, کہ مریض آپ دیکھتی ہوں گی کہ یہ آتے ہیں پرورائٹس, بہت ساری ایچنگ, خارش ہو رہی ہے, ہول باڈی ہیز ٹرنڈ یلو. تو اس میں شروع میں اگر تھوڑے سے اینٹی آکسیڈنٹ, اور شروع میں اگر آپ کا کنفرم ڈائگنوسس ہے نا, تو دیر از اے رول آف شارٹ ڈوز آف اسٹیرائڈس ایز ویل. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوری کوئک ہوتی ہے اور کولیسٹیسس میں نہیں جاتا پیشنٹ. تو یہ آج کل جیسے وی آر فلڈ افیکٹڈ, اس کا بھی ایک برڈن آیا ہوا ہے. اور سیکنڈلی ان دنوں میں یو نو ونٹر از آلموسٹ اوور. یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سر کیا وجہ ہے کہ ان دنوں میں بڑھ گیا؟ ہم نے کہا کہ سیلاب ہے ہمارے ملک میں اور وہاں پر لوگوں کو کافی مسائل درپیش ہیں, جس طرح کہ ہم نے کہا کہ سینیٹیشن کا مسئلہ ہے, پھر ہاتھ وغیرہ دھونے کا مسئلہ ہے, لیکن ان سے ہمیں کس طرح سے شفٹ ہو رہا ہے؟ اور جو کہ لوگ جو ہیں, جو شہروں میں رہ رہے ہیں, جو کہ سیلاب افیکٹڈ نہیں ہیں, تو کیا وہ پریکاشنز نہیں لے رہے, یا اگر ریسٹورینٹس وغیرہ میں ہاتھ نہیں دھوئے جا رہے, کیا وجہ ہے کہ اس سیزن میں اسپیسیفکلی یہ ہو رہا ہے؟ پارٹی ریسٹورنٹ فوڈ ہیں یا کیفیٹیریاز ہیں, اس میں جہاں تھوڑا سا ہی لیپس ہوگا نا جب ہائیجین کے سٹینڈرڈز کا, تو ان موسم میں جسے ہم برسات کہتے ہیں آپ کلوکیل ٹرمز میں, تو اس میں تھوڑی سی آپ نے لیپس کیا ان یونیورسل پریکاشن میں, تو اس میں یہ جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں, تو ٹریجڈی یہ ہے کہ جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں ان کے دیکھیں, اور اس میں ایک پیراڈاکس یہ ہے کہ اس کا علاج جو ہم میتھ ہے کہ جی گنے کا جوس پئیں, ٹھیک ہے, تو گنے کا جوس اٹ سیلف از سورس آف دس وائرس. اچھا ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیر بہادر خان اپٹواد سے. جی بتائیے گا. میڈم میرے یہ معدے میں گیس ہوتی ہے ہر وقت نا. اچھا, تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہیپاٹائٹس بی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی عمر کیا ہے؟ 45 سال ہے عمر میری. ٹھیک ہے, صرف معدے میں آپ کو درد آ رہا ہے, آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں کروایا ٹیسٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کیا ہوتا ہے, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اب دیکھیں ان کے 2 سوال ہیں. ہی از 42 ایئر اولڈ. ایک تو ان کو معدے میں گیس ہے, پہلے اس کو ہینڈل کر لیتے. ٹھیک ہے. اب معدے میں گیس یہ ہمارا اگین بڑا کامن پرابلم ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایسیڈیٹی, جب ایسڈ زیادہ بنتا ہے تو وہ ریفلکس کرتا ہے.
تو کچھ لوگوں کو یہ بریسٹ بون کے پیچھے درد ہوتا ہے، ریٹروسٹرنل برننگ جسے ہم کہتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں گولا فیل ہوتا ہے ہمیں. اس کو ہم یہاں پاکستان میں گیس گولا سنڈروم کہتے ہیں، جس سے ایکویولنٹ آف اریٹیبل باؤل سنڈروم. اور جب یہ ایسڈ سرج اسمال چھوٹی اور بڑی آنت میں جاتی ہے نا، ان پرٹیکولر اسمال انٹسٹائن، اٹ ڈز ناٹ لائک اٹ، تو اس سے یہ سویل ہوتی ہے، تو جس سے یہ گیس بننا کہتے ہیں. تو اس کی کامن ریزنز اوور ایٹنگ ہے، اسپائسی فوڈ ہے، لیک آف ایکسرسائز ہے. یہ پورا جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنڈکٹنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک سینٹر ہے. تو جب ہم جلدی، غصہ، پریشانی، لیک آف ایکسرسائز، آئلی اسپائسی فوڈ، یہ سارا مل کے برڈن ہوتا ہے. ان کو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنا ایک سمپل سا خون کا ٹیسٹ کر لیں، ٹھیک ہے، جسم میں خون کی مقدار دیکھنے کا، ایک بلڈ شوگر چیک کر لیں، اور الٹرا ساؤنڈ دیکھیں کہ کہیں گال بلیڈر میں ایشو نہ ہو. صحیح، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خالد محمود جہلم سے بول رہا ہوں. جی بتائیے گا. بات اس ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اچانک میرا جو ہے نا وہ سانس بند ہو جاتا ہے. اچھا. وہ کچھ سیکنڈ ہوتا ہے، 20 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، جھٹکے سے پھر اٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ مجھے پرابلم ہوئی ہے، وزن ایک کتنا ماہ سے ہو رہی ہے. ایک ماہ سے ہو رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. آپ کا وزن کتنا ہے؟ وزن تقریباً میرا ہے 55 kg. 55 kg. ٹھیک ہے. اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ 6 فٹ. 6 فٹ. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 63. 63. کوئی پریشانی وغیرہ؟ ایک پریشانی ہے، بیٹا میرا قتل ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 7 دن کی ساتھ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پریشانی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی آپ کو؟ یہ 11/4/16 سے یہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے گھر چھوڑ کر ڈومیلی سے ہمارا گھر تھا وہاں چھوڑ کر جہلم سیٹل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے یہ، لیکن مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے شروع ہوا ہے. یہ ابھی ہوا ہے واقعہ، پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے. خون وغیرہ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں آپ کے؟ وہ ہوئے ہیں. کوئی خون کی کمی؟ کرایا میں نے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. دل وغیرہ کے ٹیسٹ بھی ہوئے ہوئے آپ کے؟ وہ بھی ہوئے. ٹھیک ہے. یو وانٹ ٹو آسک سم کوسچن؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. دیکھیں یہ 63 ان کی ایج ہے. ایک دم نیند میں جو سانس کا اکڑنا ہے نا، یوزلی obstructive sleep apnea. جی بالکل. ٹھیک ہے. لیکن یوزلی یہ ان لوگوں میں ہے جو تھوڑے سے اوبیس سائڈ پہ. اگر یہ ڈسکرائبنگ یہ تو 55 kg 6 feet میں کوئی وہ نہیں. بالکل. موسٹ لائکلی اسٹریس ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو میرا خیال ہے قریبی اپنے فزیشین سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اسٹریس ریلیٹڈ جو ایشو ہے. دوسرا، بعض دفعہ کچھ لوگوں کو نکٹرنل، رات کو سوتے وقت ریفلکس ہوتا ہے. یہ ایک اسے ہم کہتے ہیں نا گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز. اس کا جو ایڈوانس سٹیج ہے نا، اسے کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجیو لیرنجیل، کہ لیرنگس جب فوڈ پائپ تک ایسڈ آتا ہے نا تو پھر یہ اس طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہیں ایسڈ سپریشن ٹریٹمنٹ نا، صحیح، پروٹان پمپ انہیبیٹرز کو، انگزائٹی کی وجہ سے شاید ان کا ایسڈ پروڈکشن بھی زیادہ ہو اس سے ہو. پھر اس میں کوئی تھوڑا سا پریکاشنز کی ضرورت ہے. اگر ہم ریفلکس اور اسپیشلی ریفلکس جو وائس باکس کو، لیرنگس کو انوالو کرتا ہے، تو اس میں ایوننگ میل کم رکھنا چاہیے. اور پھر اگر یہ فرض کریں 10 بجے سوتے ہیں تو ان کا شام کا کھانا 7 بجے ہونا چاہیے، اس میں ایک انٹرول رکھیں. تو 3 ہی چیزیں ہیں اس میں: obstructive sleep apnea، ریفلکس ڈیزیز یا پھر سٹریس. جی وہ ہم نے رول آؤٹ کر لیا. دوسرا 6 فٹ کے لیے 55، مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ان کا وزن بھی کم ہے. تو کیا پتہ ان کا تھائرائڈ انلارج ہو، جس کی وجہ سے جب یہ رات کو سو رہے ہوں تو اس وجہ سے بھی ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وجوہات اگر یہ رول آؤٹ کر لیتے ہیں تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بیک ٹو ہم ہیپاٹائٹس کی بات کر رہے تھے، اور
آپ نے علامات بتا دیں کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ریسٹورنٹ میں جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اسپیشلی جو لوگ کھانا تیار کر رہے ہیں, اگر وہ لوگ پریکاشن نہیں لے رہے اور اگر ایک بندے کو ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہیپاٹائٹس ٹائیفائڈ کا پھیلنے کا ہیپاٹائٹس ایک ہی ہے. تو جہاں تک آپ نے ریسٹورنٹ کی بات کی نا, تو ٹائیفائڈ فیور کے ساتھ ایک myth ہے, ایک سٹوری ہے. ٹائیفائڈ میری اسے کہتے ہیں. اچھا. دیر واز اے لیڈی ان یونائٹڈ اسٹیٹس, یہ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں, وہاں جو بھی کوئی ٹھہرتے تھے ان کو یہ ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا. تو وہاں یہ اٹس مینی 100 years بیک, کلوز ٹو 100 years, 1920s میں. تو انہوں نے پھر اس کو جسے ہم کہتے ہیں نا کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کیا. تو دیٹ پرٹیکولر انڈیویجول, وہ خاتون وہاں ایز اے شیف کام کرتی تھی. تو ہم ایکچولی ایز اے سوسائٹی جو ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہے نا کہ اٹ اسٹارٹس فرام یور کچن, اس کی انوائرمنٹ. تو اس کو آپ, اور آئی کین ناٹ ایمفیسائز, بہت سارے پروگرامس میں کہتا ہوں فریکوینٹ ہینڈ واشنگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے. یہ سب کے لیے, جو فوڈ ہینڈلر ہیں, فوڈ جو سرو کرنے والے, اور پھر جب جو بھی اس کو کھانا کھا رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں جب کراؤڈڈ لیونگ یا کراؤڈڈ انوائرمنٹ وہ ہوتی ہے تو ان مہینوں میں تھوڑی سی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کم کر دینی چاہیے. ہو زیادہ جاتی ہیں نا. یہ آپ کا سوال تھا کہ وائی ان دیز منتھس وین ڈیڈ ونٹرز یا ڈیڈ سمرز میں, ڈیڈ سمر پہ کو لے لیتے تو اس میں اتنی مکسنگ اور کراؤڈنگ کم ہوتی ہے, بیکاز وی آر افریڈ آف اٹ. ان دنوں میں ایک تو بارشیں چل رہی ہوتی ہیں, پھر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی تو سب باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں, وینڈر اسٹریٹ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہمارے ملک میں یہ فیکٹرز ہیں جو اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بہت اچھا آپ نے بتایا. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حیات اللہ کوٹا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا ہے کہ نیچے میں جو ہے نا جلن ہوتی ہے اور زخم بھی, اور کوئی چیز کھاتا ہو تو. ٹھیک ہے, جو بھی چیز آپ کھاتے ہو اس کے بعد آپ کو درد ہوتا ہے؟ جی جی جلن بھی ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے. یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے آپ کو؟ تقریباً 2.5 مہینے. اچھا, کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے؟ جی ٹیسٹ وغیرہ کروائے, وہ کہہ رہا کہ معدے میں جو ہے نا زخم ہے. تو کوئی دوائی دی ہے انہوں نے؟ جی جی دوائیاں دی ہے, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, دوائی باقاعدگی سے کھا رہے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے. جی دوا تو کھا رہا ہوں, لیکن کوئی خاص جو ہے نا اثر نہیں ہوا. جی خان صاحب السلام علیکم, آپ کا عمر کتنا ہے؟ جی میرا عمر جو ہے نا 22 سال. پریشان تو نہیں رہتے آپ؟ جی کچھ پرابلم ہے معاشی حالات سے. اچھا اچھا, سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے؟ نہیں سر, ابھی تو سگریٹ نہیں پی رہا ہوں, لیکن پڑھ رہا ہوں ابھی فرسٹ ایئر میں پیپر جو ہے. آج کل جو کوئی دوائی لیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑا آپ کو؟ نہیں سر, کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن وہی اثرات جو پہلے سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. اب دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے, ہم دیکھ رہے ہیں زخم جو ہے نا یہ مس نومر ہے. ٹھیک ہے. زخم سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو خون کی الٹی آئے, یا اگر خون آپ کے چھوٹی اور بڑی آنت میں جا کے جب باہر ہے تو کالے پخانے. ہم اس کو ڈاکٹرز بھی اور پیشنٹس دونوں مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے گیسٹرائٹس ہے, سوزش ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کو جو بھی کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں جو اس سینیریو میں, یہ تھوڑے سے خان صاحب پریشان بھی ہیں, تو اس میں ایک تو ان کو خون کی مقدار دیکھنی ہے, سی بی سی کیا ہے. دوسرا ایچ پائلوری, ایک انفیکشن ہے جو ایسڈ بنتا ہے جس کی وجہ سے, اس کا آج کل سمپل سا ایک بریتھ ٹیسٹ ہوتا ہے, یا پاخانے کا ٹیسٹ ہے اسٹول میں اینٹیجن, وہ دیکھیں. اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کے لیے انہیں اپروپریٹ اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے. مجھے جو لگا ہے کہ تھوڑے سے یہ پریشان بھی ہیں, تو اس سلسلے میں ان کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ اور ایویلیویشن کی ضرورت ہے.
تو ان سمری یہ اپنا خون کا ٹیسٹ ہیموگلوبن دیکھیں, الٹرا ساؤنڈ دیکھیں, ایچ پائلوری کا کریں, اور زخم کا جو تشخیص ہے نا, جب آپ کسی کو کہتے ہیں زخم ہے تو السر از اینڈوسکاپک ڈائگنوسس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غریب جا کے اینڈوسکوپیاں کریں, اس کے اپنے ہیزرڈز ہیں, لیکن زخم کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ اسی طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ زخم ہے اور پیشنٹ اور پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک تو میرا بھی یہی مشورہ ہوگا ان کو کہ جب بھی کسی کو اگر سٹمک ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا سٹریس کم کر لیں, جس طرح کہ آپ ہمیشہ پروگرام میں بتاتے ہیں. پھر یہ کہ تھوڑی سی سادہ غذا کی طرف چلے جائیں, اگر وہ مرچیں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کم کر دیں, تھوڑا سا دہی کا استعمال زیادہ کر دیں. اور ایک اور بھی مسئلہ ہے سر کہ بہت سارے لوگ دوائیاں شروع کر لیتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق, لیکن پھر ایک ہفتہ لے کے وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس سے ان کو ایفیکٹ نہیں آتا اور وہ پرابلم جو ہے وہ ان کا پرولونگ ہوتا جاتا ہے. اچھا, جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ آج کل کے موسم میں جب موسم اچھا ہوتا ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو لوگ باہر کا رخ کرتے ہیں اور ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں. تو سر جب ویسٹرن کنٹریز میں اس طرح کی کوئی آؤٹ بریک کا ان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے ابھی ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریسٹورنٹ شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا ٹیمپرری طور پر اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے تو یہاں پر کوئی اس قسم کا سسٹم ہے نہیں, تو پھر آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ کہ دیکھیں یہ سسٹم ہے, اچھا, اس کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا کی ضرورت ہے. اسے فوڈ ہیلتھ اتھارٹی کہتے ہیں. ٹھیک, جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے نا شہباز شریف صاحب, انہوں نے پنجاب میں اس کو بہت ایکٹیو کیا. اچھا, ویری نائس. تو فوڈ ہیلتھ, پنجاب فوڈ ہیلتھ اتھارٹی. ٹھیک ہے. اور یہاں اسلام آباد فیڈریشن میں بھی, تو یہ ہیلتھ اتھارٹی اتنی ایکٹیو تھی کہ یہ مختلف ایون ہاسپٹلز کے کیفیٹیریاز کو چیک کرتے تھے. یہ پنجاب میں مختلف وہ اس میں. تو دیکھیں ایک تو سیوک رسپانسبلٹی ہے نا ایز اے شہری, جو اس بزنس کیٹرنگ میں یا فوڈ ڈیلیوری میں انوالو, ان کو خود کانشینٹیس ہونا چاہیے. دوسرا جہاں تک تعلق ہے اس کی مانیٹرنگ کا, تو وہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. تو ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, ایک کو حل کرتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ فوڈ ہیلتھ اتھارٹی کو کانٹیکٹ کر لینا چاہیے. یعنی اگر آپ گئے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کھانا کھانے سے اگر 2-3 افراد نے کھانا کھایا اور وہ سب بیمار ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ سوچیں تھوڑا سا کہ یہ کہاں سے آپ نے کیچ کیا ہے, اور پھر میرے خیال سے انفارم کر دیا جائے. ایسے وی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کہ ہم کوئی پر کسی فوڈ گروپ کو یا ریسٹورنٹ کو ٹارگٹ کرنا, وہ صحیح نہیں ہے. پہلے ہی ہم بڑے مشکل حالات میں, لیکن یونیورسلی میں نے اسلام آباد میں جو ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں تو کوئی جگہ امیون نہیں ہے, بی ایٹ میریاٹ, بی ایٹ اسلام آباد کلب یا ایوریج پلیس. تو میرا یہی ناظرین سے اور جو یہ فوڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کیٹرنگ سے, ڈیلیوری سے, ہوٹلنگ سے, انہیں خود اپنے طور پہ نا ایک اپنے ایس او پیز سٹرانگ کریں. اپنے جو کچن ہیں, کوکنگ ایریاز ہیں, نیٹ کلین, پھر اس کی ہینڈلرز جو ہیں ان کے پیریوڈیکلی ٹیسٹ کریں. جیسے آپ نے بات کی ویسٹرن سوسائٹی میں جو شیف اور ویٹر ہیں, دے آر چیکڈ فار کنٹیجیس ڈیزیزز. تو ہمیں آئی ایم شیور کچھ پلیسز پہ یہ ان پلیس ہے, لیکن اس کو, اور پھر مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے بھی, اور جو ہماری فوڈ ہیلتھ اتھارٹی ہے اس کو تھوڑا سا ان دنوں میں بالخصوص زیادہ ایکٹیو توجہ دینی چاہیے. یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی, کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز حسن بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں نے اسٹمک کا ٹیسٹ کروایا تھا HLV. ٹھیک ہے. تو وہ پازیٹیو آیا تھا, بیکٹیریل ایشو آیا تھا. تو وہ مجھے ایسڈ بہت مسئلہ کر رہے ہیں اور گیسٹرک مسئلہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں نے ایلوپیتھک لی تھی تو مجھے وہ ہیٹ کرتی ہے بہت زیادہ نا, اور ہومیوپیتھک لی ہے تو مطلب اس کو کہتے ہیں 6 ماہ تک کا علاج ہے, تو مجھے مطلب سوٹ نہیں کرتی ایلوپیتھک ہائی ڈوز نا, طبیعت خراب ہوتی ہے میری. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ جو تھا وہ آپ کا پازیٹیو آیا تھا, یہ کہا آپ نے, تو اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ انہوں نے دی تھی؟
جی مجھے اینٹی بایوٹک دی تھی, ایلوپیتھک میں نے پہلے لی تھی, تو اینٹی بایوٹک دی تھی, مجھے سوٹ نہیں کی, مجھے ہیٹ بہت زیادہ, گھبراہٹ بہت زیادہ کر رہی تھی, میں نے پھر چھوڑ دیا تھا. خود ہی چھوڑ دیا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے, پھر یہ میں غلط نے کیا آپ نے. ہومیوپیتھک لی تھی, اس سے میری طبیعت تو بہتر ہوئی ہے, لیکن وہ بہت مطلب دیر تک کا علاج ہے کہ 6 مہینے تک کریں آپ اس کا علاج. صحیح, ٹھیک ہے, چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. دیکھیں اس بہت میں شکریہ کال کرنے کا. ان کا جو سوال ہے نا ایچ پائلوری ہے. بالکل. پہلا تو کویشچن یہ ہے کہ ایچ پائلوری کی تشخیص کیسے ہوئی ہے. 80% آف دا ٹائم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ, ڈاکٹرز بھی اور پیشنٹس خود پکڑ کے آ جاتے ہیں. یہ بلڈ میں ایچ پائلوری پازیٹیو جو ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایچ پائلوری انفیکشن ہے. اگر ایکٹیو انفیکشن ہے تو اس کے لیے یا تو آپ کو سانس کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے جسے ہم کہتے ہیں یوریا بریتھ ٹیسٹ, یا پخانے کا ٹیسٹ, اسٹول اینٹیجن ٹیسٹ. اگر وہ پازیٹیو ہیں پھر علاج کی. ان کی بات بڑی صحیح ہے. ایکچولی یو وانٹ ٹو کل دی ایچ پائلوری ناٹ دا پیشنٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم جو ایچ پائلوری میں اینٹی بایوٹک ہے نا, آج کل ایک نیا کانسیپٹ ہے سیکوینشل ٹریٹمنٹ. اچھا, آپ ایک اینٹی بایوٹک دیتے ہیں 1 ہفتہ, اس سے اگلے ہفتے پھر ایک اور. ٹھیک ہے, 2 ہفتوں میں. یہ جو ہیوی ڈوز انڈسٹریل ڈوز ہے نا اینٹی بایوٹک کی, وہ بی بی نے صحیح کہا ہے کہ اگر آپ 3 اینٹی بایوٹک مثلاً 6 ٹیبلٹس ان دا مارننگ 6 ایٹ ایوننگ, بہت مشکل ہے وہ پیشنٹ, تو یو ول لوز یور پیشنٹ اینڈ پیشنٹ ول لوز کانفیڈنس آن یو. تو آج کا جو کانسیپٹ ہے نا سیکوینشل, ایک اینٹی بایوٹک دیں, جیسے میں آپ کو سمپل سا لیوو فلاکسسن, ہمارے ریجن میں لی فلاکس 500 ملی گرام ونس ڈیلی, اور اس کے ساتھ ایک اور سمپل ہے ایماکسل 500 ملی گرام دن میں 2 دفعہ. تو یہ 10 دن کے لیے کافی ہے. اگر آپ کا پیشنٹ سینسٹیو ہے تو آپ پہلے لی فلاکس 1 ہفتہ دے دیں, اگلے ہفتے ایماکسل دے دیں. تو یا کچھ اور ہیں, اگر پہلے ٹریٹمنٹ ہوا ہے تو ریزسٹنس ہے تو اس میں اور کمبینیشن ہے, لیکن ہیوی ڈوز اس میں. لیکن آپ ہر چیز پہ جو سٹمک میں گیسٹرائٹس ہے یا انفلیمیشن ہے یا ریفلکس ہے, آپ سب میں ایچ پائلوری کو بلیم نہ کریں. ٹھیک ہے نا, ون نیڈس میں کچھ ایسی سٹڈیز بھی ہیں جس میں اگر آپ کو ریفلکس ڈیزیز ہے, ایسڈ واپس آ رہا ہے, تو اگر آپ ایچ پائلوری پازیٹیو بھی ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, یو کل دی ایچ پائلوری, تو اس سے سمٹمز ورس ہو جاتی ہیں. اچھا, تو ریسنٹلی ان یونائٹڈ اسٹیٹس دیر واز اے سمپوزیم کہ سیو دا ایچ پائلوری. اچھا, کہ آپ دیکھیں ایچ پائلوری انفیکشن جو ہے معدے میں, اس کو آپ 3 ہارڈ انڈیکیشن ہے ختم کرنے کے لیے. ایک تو اگر آپ کو السر ہے, السر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلڈ وامٹ ہوئی ہے, آپ کا ٹی وی کیمرے کا ٹیسٹ ہوا ہے جسے اینڈوسکوپی کہتے ہیں, اس میں السر تھا, اس کی آپ نے بایاپسی کی ہے اس ریجن کی, یا کلو ٹیسٹ اسے ہم کہتے ہیں, اور وہ انڈیویجول ایچ پائلوری پازیٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو علاج کریں. اگر آپ نے کسی کو اینڈوسکوپی کی ہے, جو کہ ہمارے ملک میں ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں, اس میں اگر تھوڑی سی ایسی فائنڈنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں مالٹوما, میکوزا ایسوسیٹڈ لیمفوئڈ ٹیومر, تو اس میں اگر آپ بایاپسی کرتے ہو تو وہ بڑی ڈیفینیٹ انڈیکیشن ہے اگر ایچ پائلوری پازیٹیو. تو یہ 2 ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بندہ بازار سے پکڑیں, اس کا خون کا ٹیسٹ کریں اور اس کو بوری کھول دیں اینٹی بایوٹک کی. دس از بیڈ میڈیسن. تو ان خاتون کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنا پہلے تو جسم میں خون کی مقدار چیک کریں, ایچ پائلوری کا یوریا بریتھ ٹیسٹ, سانس کا ٹیسٹ, آپ ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں, 30 منٹس کے بعد آپ یو بلو آؤٹ, پھونک مارتے ہیں, تو اس کو وہ کر لیں. اگر وہ نہیں ہے تو اسٹول ٹیسٹ کا, اگر پازیٹیو ہے تو پھر یہ اسمال ڈوز میں سیکوینشل ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کا یہی فائدہ ہے کہ ہم عوام کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر میرا یوریا بریتھ ٹیسٹ کریں, یا پھر آپ میرا اسٹول اینٹیجن ٹیسٹ کریں, تاکہ صحیح سے ڈائگنوز ہو سکے. اور یہی مسئلہ ہے سر کہ انہوں نے پریشانی میں پھر ایلوپیتھک چھوڑ کر ہومیوپیتھک لے لی. تو یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. سلمان, آپ کا پروگرام ہم روزانہ دیکھ. بہت شکریہ. میرے
अच्छा, आप एक काम कीजिए, दोबारा हमें कॉल करें। आपका सवाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, हमने ये भी कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम दोबारा से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, क्योंकि वी वांट टू गेट देयर जहाँ पर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और उसका यही तरीका है कि हमने ट्रायल एंड एरर से लर्न करना है। जब हायर किया जाता है स्टाफ को तो उनके भी टेस्ट होते हैं, उनको कंटेजियस डिजीज़ के लिए चेक किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम है? आपने बड़ा अच्छा बताया कि हेल्थ अथॉरिटी तो है, अगर आपको कोई मसला लगता है तो आप उनको कॉल करें, उनको बताएं। बहैसियत शहरी हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर हमें कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इब्तिदा हमेशा अपने घर से होती है। आपने अपने किचन को पहले देखना है और ख़ुद सफाई का ख्याल रखना है। देखें, जहाँ तक घरों की बात है ना, वेदर यू आर रिच और पुअर, हम सब जब घर भी बनाते हैं तो सबसे नेगलेक्टेड एरिया किचन होता है। ठीक है, तो जो सोशल एलीट्स हैं, आप सर्वे करके देख लें कि ख़वातीन वो कितनी दफ़ा दिन में खाली चेक करने जाती हैं कि हाइजीन अप्रोप्रिएट है, मुलाजम हाथ वाथ साफ़ कर रहे हैं। हम जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो कितनी दफ़ा आपने किसी रेस्टोरेंट का या होटल का किचन चेक किया होगा। ठीक है, अगर आम शहरी में ये चीज़ आ जाएगी ना तो ये चीज़ में एक थोड़ा सा चेक आ जाता है। अब ये जो होटलिंग या कैफेटेरिया में से रिलेटेड लोग हैं, कुछ बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो करते हैं। आई मीन आपको एटलीस्ट ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट और हेपेटाइटिस बी सी का, जब आप किसी को ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स है ना, तो इसमें वो होने चाहिए। टाइफाइड टेस्ट, टाइफाइड भी हमारे मुल्क में या मिस डायग्नोज होता है या मिस मैनेज होता है। ठीक है, वो उसके भी टेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होते। देखिए, बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मानसरा से आसमा बात कर रही हूँ। जी आसमा, बताइएगा। मैं अपने बेटे का वो पूछ रही थी ना, उसकी एज है तकरीबन 15-16 साल में। ठीक है, तो उसके मैदे की भी बहुत गर्मी है, जिगर की गर्मी है, और है भी, उसका वेट भी बहुत ज्यादा है ना, पेट भी उसका बड़ा है, और उसका कलर भी थोड़ा इन दिनों थोड़ा डार्क था, तो उसके मुंह में हमेशा छाल निकली होती है ना। ठीक है, तो आजकल तो वो बड़े बड़े छाले बने और वो फट गए, वो सोमोजेल और बूंजीला लगा के उससे कोई फर्क नहीं है ना। ठीक है, और ठंडी चीजें बहुत देती हूँ उसको ना। अच्छा, जब आप गर्मी का जिक्र करती हैं तो आपका मतलब ये है कि उसको छाले वगैरह मुंह में ज्यादा निकल रहे हैं? जी, पहले बारीक छाल होती थी, आजकल बड़े बड़े छाले हैं ना, 3-4 बड़े बड़े ना, और स्वेलिंग हो गई है ना लिप्स पे, लिप्स के साइडों पे जिधर छाले हैं ना, अंदर मुंह के अंदर है ना। अच्छा, वजन ज्यादा है तो कद कैसा है बच्चे का? कद भी माशाल्लाह अच्छा है, एज के हिसाब से हाइट उसकी अच्छी है। ठीक है, ठीक है। सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? बस ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप देखें, ये को 15-16 साल का बच्चा है, तो बीबी के ख्याल में इनको जिगर और मैदे की गर्मी है। ये हमारा लोकल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो मुंह में अल्सर्स हैं या छाले जिन्होंने बात की, इसकी 2-3 रीज़न है। एक तो इस बच्चे को ही इज़ द वन जिसको जिस्म में खून की मिकदार देखने की ज़रूरत है, थायराइड का टेस्ट, शुगर की, और इसके लिए ज़रूरी है एच पाइलोरी। वो इसलिए कि अगर ये एसिड ज़्यादा बना रहे हैं और वो रिफ्लक्स आ रहा है, ठीक है, तो उससे ओरल कैविटी में अल्सर्स बनते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, जो इन्होंने जिगर की गर्मी की बात की है, अगर हम कहते हैं ना माशाल्लाह सेहत अच्छी है, तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छी सेहत के हैं मोटा होना। हाँ, वजन ज़्यादा है इन्होंने कहा। हाँ, तो गर्मी कोई चीज़ नहीं होती, ये ओबेसिटी रिलेटेड जो है ना, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, अभी इसी स्टेज पे हमें उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके जिगर के टेस्ट करवाएं, लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर वो एबनॉर्मल है तो इस बच्चे को एक सिंपल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, जिसमें आइडिया हो जाता है कि जिगर में चर्बी तो नहीं, फैटी लिवर। ठीक है, और ये एच पाइलोरी का टेस्ट करें। इसको एसिड सप्रेशन अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इनकी डाइट कंट्रोल करें, ऑयली फैटी फूड वो कम, एंड दिस किड नीड्स टू डू सम
سر اس میں کچھ الرجی کا رول بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھالے وغیرہ؟ نہیں آپ دیکھیں وہ اس ہوتا کیا ہے، نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب آپ اسپائسی فوڈ کرتے ہیں نا تو اٹ اریٹیٹس یور لائننگ میکوزا کو، تو آپ اس کے اسٹیمولس میں ایسڈ زیادہ بنتا ہے نا، تو وہ. لیکن ایز سچ جو آپ ایک اور کانسیپٹ ہے کانٹیکٹ میوکوزائٹس، کہ آپ کی اورل کیویٹی میں کوئی چیز وہ الرجک ریئیکشن ہوتا ہے جو دانے وغیرہ بنتے ہیں، تو یہ موسٹ لائکلی اٹ ہیز ٹو ڈو ود مور ایسڈ پروڈکشن، بی اٹ فوڈ جیسے آپ نے کہا یا ایچ پائلوری انفیکشن. آج کل یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ ڈبوں والے مسالے استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یاسین بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی بتائیے گا. میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ٹیسٹ کروایا تھا، ایچ پائلوری اسٹول ٹیسٹ کروایا تھا اور وہ میرا پازیٹیو آیا، اسے بیکٹیریا بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ میں اگر کوئی ڈوز استعمال کرتا ہوں ایلوپیتھک تو مجھے گھبراہٹ اور گیس بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. صحیح. لیکن یہ جب اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پورے جسم میں جیسے بلڈنگ سی اور جیسے جلن سی محسوس ہوتی ہے، پھر میں نے اس کو ڈوز کو بند کر دی. یہ ہیوی ڈوز کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے، وہ میدا میرا ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں نے اسٹول ٹیسٹ کروایا تھا، اس کا پازیٹیو آیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی اس کے لیے؟ میں نے کیا تھا، ہومیوپیتھک سٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ بھی زیادہ مجھے سوٹ نہیں کیا. لیکن پھر اس میں اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کہ جی آنے میں بہت زیادہ اور لانگ ٹائم چلتا ہے وہ. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ سر کو پرابلم ہو جاتی ہے. آپ ہمارا پروگرام شروع سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا. جی دیکھ رہا ہوں سر. ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. کسی کالر کی کال آئی تھی کہ اسٹول ٹیسٹ، تو میں نے اپنی کال کو ملایا کہ اسٹول ٹیسٹ کروایا. بہت اچھا، آپ نے ٹیسٹ بالکل ٹھیک کروایا ہے اور اب آپ کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ہم پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. بہت شکریہ کال کرنے کا. اب دیکھیں جو میں سمجھا ہوں نا، ان میں تھوڑا سا انگزائٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے. صحیح. اب یہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ٹون. اچھا ٹھیک. یہ میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ آئے گا. وہ I think I will keep my counsel reserved. ہوتا یہ ہے کہ جب when you have X number of years تو you can judge کہ کیا. ان کی بات صحیح ہے کہ ایچ پائلوری کا جو ٹریڈیشنل علاج ہے نا، اس میں لوگ 3 اینٹی بایوٹک ایک وقت میں، تو ان کو میرا مشورہ ہوگا اگر یہ پازیٹیو ہے نا تو لیووفلاکسسن 500 ملی گرام 10 دن لے لیں، اور اس کے ساتھ ایماکسل 500 ملی گرام صبح شام 10 دن. ساتھ ان کو اچھی ایسڈ پروڈکشن ریڈکشن کی گولی کی ضرورت ہے، اور وہ میں انہیں سمجھا دیتا ہوں. یا یہ رائزک 40 ملی گرام صبح شام لے لیں، نیکسیم لے لیں صبح شام، وہ لینا ضروری ہے. ایسڈ پروڈکشن کو کم کرنا اور بیکٹیریا کے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ ہم جو غلطی کرتے ہیں نا، آپ ایسڈ کو سپریس کرنے کم کرنے کی دوائی نہیں ساتھ لے رہے ہوتے اس ڈوز میں جس کی ضرورت ہے. اور یہ اینٹی بایوٹک 10 دن کے لیے لیں، اور جو ایسڈ کم کرنے کی دوائی ہے رائزک، نیکسم، اومیگا، جو بھی انہیں پسند ہے، وہ صبح شام ایٹ لیسٹ 4 ہفتے لیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کھانے سے جلن ہوتی ہے، اچھا میں یہاں پر کنفیس کروں گی کہ مجھے بھی یہ ٹریٹمنٹ دی جا چکی ہے، اور یہ واقعی بہت ہی پیشنٹ کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتی ہے. بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ دوائیاں کھانا، اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اب بڑی اچھی اچھی دوائیاں اویلیبل ہیں، بہت اچھی رجیمز اویلیبل ہیں، تو لیکن پھر بھی اگر جلن ہو رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح کہ لوگ ایلوپیتھک کو چھوڑ کے ہومیوپیتھک پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں میں ہومیوپیتھ پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو میک اینی کامنٹس اباؤٹ ہومیوپیتھ. جہاں تک ایلوپیتھک علاج کا تعلق ہے نا، اس میں دیکھیں ایک سٹیج سے گزرتا ہے نا. ایک پہلے اینیملز پہ ریسرچ ہوتی ہے، پھر ہیومنز پہ، پھر ٹرائلز ہوتے ہیں، پھر دوائی ہوتی ہے. ہم جو آپ نے بھی بات کی نا جلن ہوتی ہے، اس میں دیکھیں آپ نے، میرے ایک جج صاحب مہربان ہیں، تو ان کی عدالت میں کوئی صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا یار آپ نے یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ کہتا مجھے جلن ہو رہی تھی. جلن مین جیلسی. اس نے کہا وہ تو پوری قوم میں جلن ہے تو پھر تم سب کو مار دو گے. اب دیکھیں جلن کیوں ہوتی،
हम एसिड प्रोडक्शन जो है ना उसको सप्रेस नहीं कर रहे। आप देखें अगर आप 3 एंटीबायोटिक्स लेंगे 6 गोलियां तो इट विल हैव ए बैड नेम फॉर एलोपैथी फॉर द फिजिशियन। तो इनको मशवरा ये है कि ये एसिड सप्रेशन की दवाई लें, वो साथ अच्छी वाली ले लें, उस अच्छी, और उसके साथ एंटासिड फिर एंटीबायोटिक लें। जो शमाइला आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसमें आप, मेरा ख्याल है हम डॉक्टर्स जो है ना वी आर बैड पेशेंट्स। आई एम श्योर कि आपने उस तरह एसिड सप्रेशन साथ नहीं लिया होगा। वी ऑल डू दिस कि भाई ये एक एडिशन। लेकिन एच पाइलोरी का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के साथ थोड़ी सी जेनरस डोज में एसिड सप्रेशन ड्रग्स हैं और एंटासिड। हाँ, और जो एंटीबायोटिक ख़त्म भी हो जाए ना उसका दौरानिया 10 या 15 दिन का, आपको फिर भी उसके बाद 2 हफ्ते सही एसिड सप्रेशन की दवाई। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, बात कर रहा हूँ जी, बताइएगा। जी मैं ना जो खाना खाता हूँ ना वो ऊपर की तरफ गले की तरफ आता है जी। अच्छा, ये कितने अरसे से हो रहा है आपको मसला? ये बहुत काफ़ी पुराना मसला है। बहुत पुराना है। बहुत जल्दी में या स्ट्रेस में तो नहीं खाना खाते आप? हाँ जी, खाना तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है तो सादा ही खाना खाता हूँ, चटपटे खाने भी नहीं खाता हूँ। अच्छा, लेकिन स्ट्रेस वगैरह कोई ज़िंदगी में? जी, स्ट्रेस कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। जल्दी जल्दी में तो खाना नहीं खाते आप? हाँ जी, खाना तो जल्दी जल्दी खाता हूँ। ठीक है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उम्र तकरीबन 50 बरस। ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? टेस्ट करवाया था तो अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें बताया गया कि सोजश है कि मैदे। क्या है मैदे में? सोजश। सोजिश है। ठीक है। तो कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल की है आपने? हाँ जी, दवाई को सीरप वगैरह इस्तेमाल करता हूँ तो आराम आ जाता है, अगर छोड़ दो तो फिर। ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये देखें ही इज 50 ईयर ओल्ड तो खाना वापस आता है, ये रिफ्लक्स है टिपिकल। ठीक है। इसमें इनको दवाई ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड कोई अच्छा टेस्ट नहीं है मैदे में सोजिश के लिए। तो आप देखें ना हम हर चीज़ में का जवाब अल्ट्रासाउंड में ढूंढ रहे। इनको एक तो एसिड सप्रेशन ट्रीटमेंट, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, नेक्सम, ओमेगा, राइसिक, लेंसोप्राजोल। दूसरा एक हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोकाइनेटिक। हाँ, ऐसी दवाई जो motility खाना नहीं, increase जैसे करती। मोटिलियम है, ठीक है। स्टेमिटिल, इस तरह की दवाई की ज़रूरत है जो नहीं। और थोड़ा सा कोई वॉक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा खाना कम खाएं। देखिए ये हम सूडो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं कि 50% यूथ बल्ज है और अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। लेकिन आप नोट करें साहब भाग दौड़ में, बिल्कुल ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट देख लें, ऑफिस में देख लें, तो हमें एज ए मुआशरा ना थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेसिकली, इसके अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है, तो हरी वरी जल्दी भाग दौड़, उसमें ये सिस्टम है तो आप सर्टन केमिकल्स बनाते हैं जो तो एक तो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा जब ग़िज़ा की नाली जहाँ ख़त्म और मैदा शुरू होते हैं ना उसके दरमियान एक वेल्व है, GE जंक्शन, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। तो जब हम एसिड ज़्यादा बना रहे हैं ना तो वो वेल्व लूज़ होता है, तो उससे फिर ये खाना वापस आता है। एक दरवाज़ा है जहाँ से एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी हो गया हो तो क्या वो ब्लड दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कितने अरसे बाद दे सकते हैं? ऑल्दो कि हमने हेपेटाइटिस बी और सी आगे डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा ये आप बता दीजिए क्योंकि सवाल देखें, अगर तो आपको हेपेटाइटिस बी है हुआ है और आप PCR नेगेटिव है, PCR नेगेटिव मीन कि जिंदा वायरस नहीं है, ठीक है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, बी में अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है,
आपको डोनर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव का मतलब है आप कैरियर हैं, पीसीआर भले आपका नेगेटिव है तो आप डिज़ीज़ को प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगर आपको सी हुआ है और आपका पीसीआर डोनेशन से पहले पीसीआर जिंदा वायरस का टेस्ट नेगेटिव है, देखिए इसमें हम कहते हैं अकल्ट हेपेटाइटिस बी, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। बिल्कुल। कि जो हमारे छोटे शहर हैं यहाँ थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कंप्रोमाइज्ड हैं, वहाँ तो बाज़ दफ़ा स्क्रीनिंग करते ही नहीं, डोनेट कर देते हैं अगर कोई एमरजेंसी प्रोसीजर है। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव इंडिविजुअल शुड नेवर बी ए डोनर। ठीक है। यहाँ पर एक और कॉलर है, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है लेकिन जल्दी से इस कॉलर को ले लेते हैं। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वो कॉल ड्रॉप हो गई है। जी अच्छा, इसी तरह हेपेटाइटिस सी वाले भी डोनेट कर सकते हैं? एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है और पीसीआर नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आइडियली नहीं होना चाहिए इनको, ये डोनर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप डोनेशन से पहले पीसीआर करना अफोर्ड कर सकते हैं, उस पे भी टाइम लगता है ना, तो आप किसी की हेल्प करने की बजाय आप हर्ट ना कर दें। सही सही, ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे केसेस अचानक से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए जिसमें बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी हो गया, और उसकी यही वजह थी कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की गई तो उस वक्त ये टेस्ट नहीं किए गए। तो बेहतर यही है कि अगर आपको पता है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो आप एहतियात करें और ब्लड डोनेट ना करें। बड़ी अच्छी आपने ये क्लियर की बात। लास्ट मैसेज आप क्या आवाम को देना चाहेंगे? मेरा यही, प्राइम मिनिस्टर की मैं स्पीच सुन रहा था जो उन्होंने यूएन असेंबली में की है, इट वाज वेरी मूविंग अपील। तो हम सबको अपने फ्लड अफेक्टेड भाइयों बहनों की दिल खोल के मदद करनी चाहिए। उसमें जो भी आप जिस भी हैसियत में है, प्लीज़ डोनेट टू प्राइम मिनिस्टर फंड। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारा पैगाम यही है कि अपने भाइयों की जो कि सैलाब से मुतासरा हैं बहुत ज़्यादा इमदाद करें, और जिस कदर हो वॉक करें, चलते फिरते रहें और मुस्कुराते रहें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।